السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو جے کیسے میں۔ عمران خان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، آخر ہے کون سے بندہ اور چاہتا کیا ہے؟ کچھ لوگ اسے پاگل خان، کچھ لوگ اسے ہٹلر خان، اور کچھ لوگ یوٹرن خان، کچھ لوگ زکوٰۃ خان، کینسر خان، سونامی خان، یہودی خان، طالبان خان، اسٹیبلشمنٹ خان اور بہت کچھ کہہ کر بلاتے ہیں۔ کون ہے یہ انسان جو اپنے ساتھ بھی یک وقت اتنی ساری برائیوں کا مجموعہ ہے؟ کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں اس بندے نے پاکستان کے ساتھ؟ 65 سال میں اس ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہوگا جو اتنے مختلف غلیظ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اور وہ کون ہیں اسے ان ناموں سے پکارنے والے ملک و قوم کے ہمدرد، جنہوں نے 65 سال میں اس ملک کو ترقی کا گہوارہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی؟ وہ زرداری جس نے کبھی بھوکی ننگی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے گھوڑوں کو مربے اور جام نہیں کھلائے، محلات نہیں بنائے، اور شریف خاندان جس نے ہڈیوں سے گودا تک نچوڑ کر دنیا میں اربوں ڈالر کے کاروبار اور محلات نہیں بنائے۔ وہ الطاف بھائی جس نے روشنیوں کے شہر میں 25 سال میں 25,000 لاشیں نہیں گرائیں۔ وہ اسود یار ولی جس نے پختون قوم کو اس کے نازک ترین موڑ پر 3.5 کروڑ ڈالر کے عفظ نہیں بیچا۔ وہ مولانا جس نے بے نظیر سے لے کر مشرف زرداری سے لے کر شریفوں تک ہر حکومت میں چند وزارتوں کے لیے اسلام اور دین کے نام نہیں بیچے۔ یہ سیٹھی، مئی شکیل، افتخار چودھری، میڈیا مالکان، یہ سب کے سب اس کے مخالف آخر کیوں ہوئے؟ کیا اس وجہ سے کہ اس بندے نے قائد اعظم کے پاکستان کو پچھلے 65 سال میں اس حال تک پہنچایا؟ اور کیا چیز ہے جو اس بندے کو بے چین رکھتی ہے؟ 64 سال کی عمر میں جب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، اس عمر میں یہ بندہ پاکستان کے طول و عرض میں دیوانوں کی طرح پھرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے مخالفین کہتے ہیں اس کو وزارت عظمیٰ کی طلب بے چین کیے ہوئے ہے۔ لیکن آخر وزارت عظمیٰ کی طلب کسی کو کیوں ہوتی ہے؟ پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، یا پھر کرپشن کے لیے؟ لیکن پیسے کا تو اس بندے کو لالچ ہی نہیں، یہ دنیا جانتی ہے۔ اس کی ساری زندگی اس امر کی گواہ ہے۔ اس نے تو اپنا کرکٹ سے کمایا ہوا اکثر پیسہ بھی اس ملک کے غریبوں کے لیے شوکت خانم اسپتال اور نیمل یونیورسٹی میں جھونک دیا۔ پیسہ چاہیے ہوتا تو برطانیہ میں کسی ٹیم کی کوچنگ سنبھالتا اور کرکٹ میچوں میں کمنٹری سے کروڑوں کماتا۔ اس کو پیسہ ہی چاہیے ہوتا تو شمائمہ خان کی طلاق کے عوض ہی برطانوی قوانین کے مطابق اربوں وصول کر سکتا تھا۔ شہرت کے لیے؟ لیکن عمران خان سے زیادہ شہرت بلا کس پاکستانی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی؟ وہ جس کے ساتھ برطانوی شاہی خاندان اٹھنے بیٹھنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور انڈیا سے ترکی بغیر کسی سرکاری عہدے کے اس بندے کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ واحد پاکستانی لیڈر ہے جس کو بیرونی دنیا میں کرپشن یا سوئس اکاؤنٹ، باتاخوری اور ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے نہیں جانا جاتا، بلکہ اس کا نام اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ کرپشن کے لیے؟ لیکن کرپشن کا تو یہ بندہ روادار ہی نہیں ہے۔ پختونخوا میں 4 سال سے حکومت ہے اس کی، کوئی کہہ سکتا ہے ایک پیسے کی بھی کرپشن کی ہو؟ کوئی کارخانہ لگایا ہو، کوئی رشتہ دار سرکاری عہدوں پر لگایا ہو، کسی کی سفارش کر دی ہو، کوئی پلاٹ یا بینک اکاؤنٹ لندن، جدہ، ملیشیا، کوئی محل دولت وغیرہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ الٹا وید پاکستانی لیڈر ہے جس کے اثاثے پہلے کے مقابلے میں کم ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ تو لوگ MNA بن کر ہی 7 نسلوں کا انتظام فرما لیتے ہیں۔ تو پھر کیا چیز ہے اس بندے کو چین نہیں لینے دیتی؟ اس بندے کو سمجھنا ہو تو چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر آنکھیں بند کر کے سوچیں
کیا بکاری بننا آسان ہے؟ کسی کے آگے جھولی پھیلانا آسان ہے؟ اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ قوم کے سسکتے ہوئے غریب مریضوں اور بچوں کے واسطے۔ 20 سے 25 سال سے یہ بندہ جھولی پھیلائے ملک اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بھیک مانگتا ہے۔ کوئی اسے بکاری ہونے کے طعنے دیتا، کوئی زکوٰۃ خان کہتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔